أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه باليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا إلى أن قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قالوا وأصبحتم موسى واضحا فقالت لأخته قصيت له واطلبيه هل تسمعين له ذكرا أحي مثلي أم قد أكلته الدواب ونسيت ما كان الله وعدها فيه فبصرت بأخته منهم لا يشعرون. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے ڈال دیا تو اب ان کی محبت میں بے حد مسترب ہو گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا کہ کچھ کی اثر ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہم نے صندوق میں ڈالا ہے اسی راستے پہ جاؤ. ہر تسمعین لہو ذکر پتہ کہ شاید کسی نے صندوق پکڑا ہو اور موسیٰ علیہ السلام ملے ہوں تو کوئی نہ کوئی بات شاید معلوم ہو جائے. احی مبنیم کبھا غلط دباب خدا جانے میرا بیٹا زندہ ہے یا اس کو جانوروں نے کھا لیا ہے. کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں بھی بھول گئی جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا. حالانکہ اللہ نے بھی ارشاد فرما دیا تھا ان وَاتُوهُ إِلَيْهِ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ غم نہ کریں ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے. لیکن انسان محبت میں اور غم میں اور غصے میں بھول جاتا ہے. اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی بھول گئی اور آپ کی ہمشیرہ جب پہنچی فَبَصُرَتْ بِهِ أُخْتُهُ وَالْجُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَالْجُنُبُ أَنْ يَسْمُعُوا بَصَرَ الْإِنسَانِ إِلَى شَيْءٍ بَعِيدٍ وَهُوَ إِلَى جَنبِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ فَبَصُرَتْ بِهِ الْجُنُبٍ. جنوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چاہے آدمی قریب ہو لیکن اس انداز میں دیکھ رہا ہو جیسے اس کو کوئی تعلق نہیں تاکہ ان کو شبہ نہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ. فقالت من الفرحین اعیاهم الضوءرات جب دودھ پلانے والی ہیں سب بیچاری مایوس ہو گئی تو اب بیوی نے خوشی سے فرمایا انا ادلکم علی آل بیت یکفلونہ لکم وهم له ناصحون. میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں کہ اس کا خیر خواہ بھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی دے دیں گے. فاخذوها وقالوا ما يدريك ما نصحهم له هل تعرفونه. اب انہوں نے پکڑ لیا بیوی کو کہ تمہیں کیسے بتایا کہ وہ گھرانہ اس کا خیر خواہ ہے. یعنی ان کو شبہ ہو گیا یہ بیوی کو جانتی ہے. حتیٰ کہ کو بھی ذالک وذالک من الفتون یا ابن جبیر. حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آزمائش ہے کہ آزمائش در آزمائش کہ ایک آزمائش جلدی ختم نہیں ہوتی اور دوسری شروع ہو جاتی. اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کریں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. کیونکہ ہم عاجز ہیں ہم مسکین ہیں. اور اسی طرح میرے آقا کی دعائیں مبارک ہے اللہم سلمنا ولا تسلمنا. یا اللہ ہماری حفاظت فرما ہمیں سلامتی سے رکھنا ہمیں دشمن کے سپرد نہ کر دینا.
تمنعنا ولا تمتحنا، یا اللہ ہمیں رعایت عطا فرمائے امتحان میں ڈالا. اللہم اعطنا ولا تحرمنا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمانا، محروم نہ فرمانا. اللہم زدنا ولا تنقصنا، اپنی رحمت سے ہمارے مال میں، اہل میں، اولادوں میں بڑھوتری اور برکت دینا، کمی نہ فرمانا. وذالک من فتات نصاحهم لكم عليكم بسحر الملك، اور جب آپ نے ملک وترکوها، تو اب بیوی نے کہا کہ نہیں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ خیر خواہ ہیں، کہ مانا یہ کہ بادشاہ کے گھرانے کے خیر خواہ، کہ اگر بادشاہ کے گھرانے میں ہماری اس گھر کو عزت مل جائے، ملازمت مل جائے، تو اس لیے ایک عزت ہوگی، ورنہ یہ مانا نہیں ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پرانے مقدس میں جو آتا ہے کہ هل ندلکم الی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، حالانکہ بی بی کا مقصد جو تھا لہو کا ضمیر موسیٰ علیہ السلام دیا، لیکن جب بی بی کو انہوں نے شک کیا تو انہوں نے کہا کہ ملک کی طرف ہے کہ اس کے لیے خیر خواہ ہے، یعنی بادشاہ کے گھرانے کے لیے وہ خیر. اب وہ مطمئن ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا. فانطلقت الى امها فاخبرتها الخبر، انہوں نے بتایا وجاءت امه فلما وضعت في جران نزع الى صفية فمسه حتى امتلأ جنبه ريا. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تو ماشاءاللہ وہ تو سینے سے چمٹ گئے اور اچھی طرح دودھ پیا اور بالکل پیٹ بھر گیا. وانطلق البشیر الى ابراہیم بشیرون قد وجد ذلك نذیرا، اور لوگوں انہوں نے بعد میں بھیجا کہ جا کر ملکہ کو خوشخبری سناؤ کہ ہمیں عورت مل گئی ہے جس کا بچے نے دودھ قبول کر لیا ہے. فارسلت الیہا فاتت بها وبه، آپ نے ان کو بلایا. فلما رأت ما يصنع بها قالت امكثي ترضعي ابني هذا حين نبشنه قط. تو ملکہ نے یعنی امرات فرعون نے فرمایا کہ بی بی ام موسیٰ سے کہ تم یہی ہمارے مال میں ٹھہرو اور بچے کو دودھ پلاؤ. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں اس بچے سے جتنا محبت ہے اور کسی سے محبت ہے. قالت ام موسیٰ لا استطيع ونادوا بيتي وولدي فيزي فإن طابت نفسك أن تطيعه فأذهب به إلى بيتي ويكون معي أهله خيرا فإني غير طارقة بيتي وولدي. اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے کہا کہ میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی، کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آؤں اور اس بچے کا تو خیال کروں اور میرے باقی بچے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. تو اگر آپ کو خوشی آئے تو بچہ مجھے دے دیں اور میں اس کی خدمت کروں گی، دودھ پلاؤں گی، حفاظت کروں گی، اور اگر آپ نہ دیں تو میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی. وذكر ثم موسى ما كان الله وعدها فيه وأيقنت أن الله منجز وعده فرجعت به إلى بيتها من يومها فأنبته الله نباتا حسنا وأبدل ما قد كذا فيه. اب بھی صاحبہ کو بھی اللہ کا وعدہ یاد آیا کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تو میں کیوں یہاں ان کے پاس آؤں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گی، البتہ بچہ مجھے دے دے تو میں بچے کو پالوں گی. تو وہ راضی ہو گئے، مجبور ہو گئے کہ بچہ تو اور کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو لہذا اپنے بچے کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر آ گئی. فلم يزل بنو اسرائیل فی ناحیتہم تنعیم الصخرۃ وصخرۃ ما كان فيهم فلما ترعرع قالت بنات فرعون لموسى أصيريني ابني فبعثها يوما تزيدها إياه فيه وقالت بنات فرعون خذانيها وزوريها وكهارمتها لا يبقي الناس إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة على ذلك وأنا باعثة أمينا يصيب يصنع كل إنسان منكم. ایک دن پھر ملکہ نے فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے کہا کہ آپ لے آئیں بچے کو تاکہ میں ان کو ملوں اور زیارت کروں. بچے کی کافی عرصہ ہو گیا ہے
اور پھر آپ نے حکم دیا تمام وزیروں کو، تمام خزان کو، تمام آپ کے مشیروں کو کہ آج میرا بچہ گھر میں آ رہا ہے، تم سب استقبال کرو اور سب جو ہے ہدایت پیش کرو موسیٰ علیہ السلام، اور میں تم سب پر ایک آدمی رکھوں گی، دیکھوں گی کہ تم کیسا استقبال کرتے ہو۔ فلم تزل الهدايا والكرامة والنصر حين خرج من بيت أمه أن دخل على امرأة فرعون۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر سے چلے تو اب جناب ہدایا اور استقبال اور راستے پہ خدمات حتیٰ کے محل میں پہنچے۔ فلما دخل علیہا بجلت واکرمت وفریت بہ، اور جب محل میں آئے تو آپ کا استقبال جو ہے خود ملکہ نے کیا، عزت کی، احترام کیا۔ فتحلت امہ لحسن اثرها علیہ، اور آپ کی والدہ کا بھی بڑا احترام کیا کہ تم نے بچے کو اچھی طرح سنبھالا ہے۔ اس کو تو پتہ نہیں کہ وہ تو اس کا اپنا بچہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وہ تو حقیقی والدہ ہے، لیکن ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا تو ان کے ساتھ بھی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے بچے کی بڑی خدمت کی ہے اور بچے کو بہت سنبھالا ہے اور بچہ صحت سے ہے۔ ثم قالت لآتين به فرعون فلينحرنه وليكرمنه، فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسى يد فرعون فمدها إلى الأرض فقال الغواة من أعداء الله لفرعون على سواء ما وعد الله إبراهيم نبيه وأنه زعم أن يرثك ويعلوك ويسرعك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوا وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به۔ اب جناب بیوی نے کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں بچے کو لے جاتی ہوں تاکہ فرعون بھی تو ہدیہ دے رہے ہیں اس کو، سب نے تو ہدایہ دیے ہیں، احترام کیا ہے، لیکن فرعون کو بھی چاہیے کہ وہ ہدیہ دے۔ تو بیوی جب لے کے آئی تو فرعون بیٹھا تھا اپنے محل میں، آپ نے آگے اس کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو آپ ان کا احترام کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی میں پکڑا اور مارا، منہ پہ تھپڑ گر گیا فرعون۔ فقال الغواة من أعداء الله فرعون، اب جو گمراہ تھے، جو بدبخت تھے، جو خوشامدی تھے، درباری تھے، وہ کہنے لگے ہاں دیکھا موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے خاندان سے ایک بندہ پیدا کروں گا جو وارث بنے گا اور ملک کا اقتدار سنبھالے گا، دیکھو یہی بچہ ہے، وہ جیسے چھوٹے سے بچے نے تھپڑ مار کے تمہیں گرا دیا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہی وہ تیرا دشمن گھر میں آ گیا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فوراً جلادوں کو بلاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے کا آرڈر دے دیا کہ فوراً جو ہے میرے محل کے اندر انتظام کیا جائے، جلادوں کو بلایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ، یہ ہے آزمائش، فَتَّنَّاكَ فُتُونًا، یعنی ہر بلا کے بعد ایک نیا امتحان، ہر بلا کے بعد ایک نیا امتحان۔ اللہ کی شان ہے، جتنا آدمی کی شان بلند ہوتی ہے اتنا امتحان بھی بلند، جتنا شان زیادہ ہوتی ہے اتنا آزمائشیں بھی بڑھتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، کیونکہ انبیاء کا شان جو بلند ہے تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ پھر انبیاء کے پاس صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جیسے جیسے مراتب ہوتے ہیں اسی طرح امتحان آتے ہیں، اسی طرح آزمائش۔ اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچائی گئیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں پہنچائی گئی۔ حضور چونکہ سب سے زیادہ شان ہے، امتحان بھی سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ آج بھی ہر مسلمان جو صحیح معنی میں مسلمان ہے وہ امتحان میں ہے، وہ ابتلا میں ہے، وہ فتن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے۔ فَأُرِيدَ بِهِ فُتُونًا فَجَاءَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فَقَالَتْ مَا بَدَا لَكَ فِي هَٰذَا الْغُلَامِ الَّذِي وَهَبْتَهُ لِي أَلَا تَرِينَهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُسْرِعُنِي وَيَعْلُونِي،
فقالت اجعل بيني وبينك امرا يعرف الحق به ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهن اليه. اب بی آئی انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا ہو گیا تمہیں ایک بچے کے ساتھ مقابلہ کرے اور پھر یہ بچہ وہ ہے جو تم نے مجھے دے دیا, تم نے مجھے بخش دیا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے, تو پھر اس کے قتل کے لیے تم نے کیسے حکم جاری کر دیا؟ اور نے کہا دیکھا نہیں کیسے مجھے تھپڑ مارا اور گرا دیا ہے. تو انہوں نے کہا بچہ ہے, بچے کو کیا پتا ہے, تم کھاؤ اس کو. اچھا چلو ایسا کرتے ہیں, امتحان کرتے ہیں بچے کا, اور اس کے بعد جو ہے حق اور باطل تم پہ واضح ہو جائے گا. ایسا کرو کہ ایک دست میں موتی لے آؤ اور ایک میں انگارے لے آؤ اور بچے کے سامنے کرو. ان بدلنی, اگر اس نے موتیوں کو پکڑ لیا اور انگاروں سے اپنے آپ کو بچایا تو سمجھ جائیں گے کہ یہ جانتا ہے. اگر تنہو یا کرم تناول الجمرتین ولم يلؤلؤتین علمت ان احد لا يوصل الجمرتین على اللؤلؤتین وهو يعقل. اور اگر اس نے انگاروں کو پکڑ لیا تو سیدھی بات ہے, پھر ہر آدمی جانتا ہے, کوئی عقل والا کرتا ہے کہ انگارے ہاتھ پکڑ لے. تو اس لیے امتحان لو. وقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين وتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يرقى يده فقالت المرأة ألا ترى فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم به وكان الله بالغا به أمره. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے پکڑ لیے تو جلدی جلدی سے چھڑایا گیا تاکہ جل نہ جائیں. تو بی بی نے کہا کہ دیکھو اب یہ بچہ ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگارے ہیں یا موتی ہیں, تو اس کو کیا پتا کہ تم فرعون ہو اور تم کو جان کے اس نے تھپڑ مارا ہے. تو بادشاہ نے معاف کر دیا, اللہ نے ٹال دیا. یہ بھی امتحان فتنہ کا فتون ہے. اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ پورا ہونا ہے. فلما بلغ اشدہ وقال من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه إذ زمرا فخذن حتى امتنعوا كل الامتناع. اب جب آپ جوان ہو گئے تو کوئی بنی اسرائیل کو آل فرعون تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے. فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو رجلان يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں. ایک فرعونی ہے, فرعون کے قبیلے سے قبطی ہے, اور ایک اسرائیلی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے. فاستغاثه الاسرائیلی والفرعونی وغضب موسیٰ غضبا شدیدا. اب اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا کہ دیکھو فرعونی مجھے مار رہا ہے, میری مدد کرو. لأنه تناول رجال من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضا إلا موسى إلا أن يكون الله وابتلى موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. اب فرماتے ہیں کہ آپ کو غصہ ہے شدید, اور چونکہ جانتے تھے کہ ان کی منزلت کیا ہے, لیکن اس بات کو اللہ نے راز رکھا تھا. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بھی بتلا دیا. فَفَقَدَ مُوسَىٰ الْفِرْعَوْنِ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِسْرَائِيلِ. فقال موسى عليه قتل الرجل هذا من أمر الشيطان إنه عدو مضل مبين. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو غصے میں آ کے تھپڑ مارا وہ فرعون ہی مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے گرا ہو مر گیا. اب کوئی اللہ کے سوا دیکھنے والا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مار دیا ہے. اللہ جانتے ہیں یا وہ اسرائیلی دیکھ رہا ہے جس کو چھڑانے کے لیے آپ نے مارا تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا ہونا جو ہے باقی شیطانی وساوس کا اثر ہے. مقال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لها انه هو الغفور الرحیم. فاصبح في المدینة خائفا يترقب الاخبار. اب موسیٰ علیہ السلام چھپ چھپ کے وقت گزار رہے ہیں کہ پتہ لگے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. بادشاہ تک بات پہنچے گی, دیکھیں فرعون کیا کرتا ہے. پتا فرعون وکیل ان بنی اسرائیل قتل رجل من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخصهم. اب جناب وہ فرعونی جو تھے وہ قوم کٹھی ہو کے آ گئی فرعون کے پاس. انہوں نے کہا کہ بھی ایک اسرائیلی نے ہمارے فرعونی کو قتل کر دیا, ہمیں بدلہ لے کے دو, اب ان کو رعایت نہیں کرنی ہے.
فقال ابغوني قاتله ومن يشهد عليه. انہوں نے کہا اچھا تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں لیکن کوئی گواہ بھی تو ہو نا. فإن ذلك وكان صفة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت. فرعون یہ ٹھیک ہے کہ بڑا ظالم تھا جبار تھا لیکن آخر عدل تو ہوتا ہے انصاف تو ہوتا ہے. کیسے ایک بندے کو قتل کر دیا جائے؟ کوئی گواہ ہو کوئی ثبوت ہو کوئی مدعی ہو کوئی بات تو ہو نا. فَاطْلُبُوا لِي عِلْمَ ذَلِكَ أَخْبِرْكُم بِحَقِّكُم. ہاں ثابت کرو. وَبَيْنَمَا هُمْ يَطُوفُونَ لَا يَجِدُونَ ثَبْتًا إِذَا بِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ كَذَّبَ ذَٰلِكَ الْإِسْرَائِيلِيُّ يُقَاتِلُ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ آخَرُ. وہ ڈھونڈنے میں لگ گئے کہ تلاش کریں کچھ گواہی ملے کوئی ثبوت ملے کوئی پتہ چلے. اچھا خدا کی شان ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے دوسرے دن دیکھا وہی اسرائیلی فرقاؤں سے لڑ رہا ہے اور بھی اس فرعونی سے لڑا ہے. تو انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ فَاسْتَغَاثَ اسرائیلی عَلَى الْفِرْعَوْنِ يرحمك الله يهدينا ويهديكم الله. اب جناب خدا کی قدرت ہے کہ دیکھا کہ بھئی وہ تو پھر اس سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے دوبارہ وہی آدمی جس کو آپ نے پہلے چھڑوایا تھا. اس کے بعد کے انصار موسیٰ قتل علامہ کان من وقر الذي راى غضب الاسرائيلي وهو يريد ان يكتشف الفرعوني فقال السيد ما فعل بالانصار اليوم انك لغوي مبين. اب اسرائیل نے پھر مدد چاہی. فصادم موسیٰ قتل علامہ کان منه. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اچھا نہ سمجھا کہ یہ کیا روز لڑتا ہے اب اس کے لیے وہ روز لوگوں کو مارتا پھروں. تو اب جناب وہ اسرائیلی جو تھا وہ غصے میں آ گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میری وجہ سے مدد کرے اور اس فرعونی کو بھی مارے جیسے کل اس کو مارا تھا. فقال اسرائیل ما فعل بالنصر اليوم. اب میں کل کو تم نے کیا کیا آج پھر تم لڑ رہے ہو کیسے آتی ہے تم. اس کے بعد کہہ رہے انک لغوی مبین. ونظر اسرائیل موسیٰ بعد ما قال ما قاتل وغضبان كغضب الامس الذي قذف فيه فرعون وخاف ان يكون بعد ما قال لغوی مبین. اب آپ نے بتایا کہ تم تو بہت گمراہ ہو تم تو روزانہ لڑتے ہو کل بھی لڑ رہے تھے آج. اب وہ اسرائیلی ڈر گیا کہ مجھے گمراہ بھی کہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے شاید مجھے نہ مار دیں مجھے تھپڑ مارے تو میں نہ مر جاؤں. اب جناب وہ ڈر گیا. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس. کہنے لگا اچھا آج تم پھر مجھے مارنا چاہتے جیسے کل تم نے ایک بندہ مار دیا تھا. وہ اسرائیلی خود کہنے لگے فإنما قال مخافة أن يكون إياه العالم موسى ليفتروا فتارك وانطلق فرعون فلما سمع من الإسرائيلي من قبله يقول. تو جب وہ چھوٹ کے فرعونی گیا تو اس نے جا کے لوگوں کو بتایا کہ آج تو میں نے خود اسرائیلی کی زبان سے سنا ہے نا. وہ کہہ رہا تھا کہ کل جو تم نے قتل کیا تھا آج پھر قتل کرنا چاہتے ہو. تو قتل کرنے والے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو قاتل ہے پکڑو ان کو. کہتے ہیں ہمارے صلاح ذباحی نے موسیٰ. اب فرعون نے حکم دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور اس کو قتل کر دیا جائے. فأخذ برسل فرعون بالطريق العظيم يمشون على حينتهم يتلون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم. وجعل من شية موسى نفس المدينة فاقتصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى أخبره وذلك من الفتون يا ابن جبیر. اب فرعون کے کہنے پہ تمام سڑکوں پہ تلاش شروع ہو گئی کہ ڈھونڈو موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے خفیہ راستے سے چھپ گئے. تو ایک اور آدمی تھا اللہ کا بندہ وہ بھی ایک خفیہ راستے سے نکلتے نکلتے پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی کہ اس طرح تمہیں قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور میں تیرا خیر خواہوں بھاگ جاؤ. جیسے کہ قرآن مقدس نے دوسری جگہ فرمایا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. اس نے یہ آیت پڑھی تو مانا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بادشاہ اور وزیر مشورے کر رہے ہیں تیرے قتل کا. میں تیرا خیر خواہ ہوں میں مشورہ دیتا ہوں اپنے سے چھوڑ دو اور اس ملک سے چلے جاؤ. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ بھی امتحان کہ جو شہزادوں کی طرح رہ رہا ہے آج پھر مہاجر بن رہا ہے. آج مصر چھوڑ رہے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. اللہ کی شان ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. فخرج موسیٰ متوجہا نحو مدین لم يلق بلاء قبل ذلك الا حسن ظنه بربه عز وجل. اب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑے، حالانکہ آپ کبھی نہیں گئے تھے، راستہ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں صحیح جا رہا ہوں، بس اللہ پر امید تھی کہ اللہ مدد فرمائے. اس لیے کہتے ہیں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب ہی مجھے سیدھے راستہ دکھلائے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. اب جب آپ پہنچے اس مقام پہ جہاں مدین کے کنویں تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ سب اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں بیچاری اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں. بِذَلِكَ حَابِسَتَيْنِ غَنَمَهُمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا خَطْبُكُمَا مُعْتَذِرَتَيْنِ لَا تَسْقِيَانِ مَعَ النَّاسِ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان بچیوں سے کہا کیا بات ہے، سب لوگ پانی پلا رہے ہیں اور تم اپنے مال کو لے کے کھڑی ہو. تو انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ تو آ نہیں سکتا اور ہمیں اجازت نہیں پانی پلانے کی، یہ پلا کے چلے جائیں گے، ہم کمزور لڑکی ہیں، جب پانی بچا ہوگا تو وہی ہم پلائیں گے اپنے جانوروں کو، ہم نہیں پلا سکتے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا قالت لیس لنا قوۃ نزاحم القوم، ہم قوم سے لڑ بھی نہیں سکتے. وانما نسقی من فضول حیاتہم، جو پانی بچے گا حوض میں وہ ہم پلائیں گے. فسقى لهما فجعل يغترب بالسلب ماء كثيرا حتى كان اول الرياء. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، تو آپ نے آگے دوسرے کنویں سے ڈول کھینچا اور بھر دیا حوض کو، کا پلاؤ پانی پلا کے وہ چلی گئی اپنے والدین کے پاس. وانصرف ذلك من ابي وانصرف موسى عليه السلام فظل بشجرة. موسیٰ علیہ السلام اب جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو یہ بھی دعا ہے. علماء نے لکھا کہ جب آدمی کسی دوسرے ملک میں جائے، کسی دوسرے شہر میں جائے اور یہ دعا مانگ لے تو اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھتے، پریشانیوں سے بچا لیتے. اسی لیے حکم ہے نا کہ جب دور سے منزل نظر آئے پڑھو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ خیر المولج و خیر المخرج. اور جب آ جاؤ تو کہو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اللہ پاک ساری مشکلیں حل فرما دیتی ہیں. وَاسْتَنْقَرَابُهُمَا سَرَسْتُرِ مَا بِغَنِمَا حَفْلًا بَتَارًا فَقَالَ إِنَّ لَكُمَا الْيَوْمَ لَشَأْنًا. جب بیویاں واپس گئیں اور جانور پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو ان کے والد انہوں نے کہا کیا بات، آج تم لوگ جلدی آ گئے اور بکری نے بھی پانی پی لیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ فَأَخْبَرَتَهُ بِمَا صَنَعَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا مَنْ تَدْعُوهُمْ. فأتت بموسى عليه السلام ودار لما كلمه قال خرج من القوم الظالمين ليس لفرعون ولا لقومه سلطان لسنا في مملكته. اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنے ابا کو بتایا کہ ایسے ایک بندہ تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، ہم جلدی گھر لوٹ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جاؤ پھر ان کو بلا کے لے آؤ. اس لیے قرآن دوسرے مقام پہ کہتے ہیں فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَ لَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. اب بھی آئی اور ادب سے حیا سے چلتی ہوئی. اس زمانے میں اصل عورت ہوتی ہی وہ ہے جس میں حیا ہو، یا جس میں حیا نہ ہو وہ عورت نہیں ہوتی. ایک بات ہمیشہ یاد ہے، حسن حیا کا نام ہے، حسن بے حیائی کا نام نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ عربوں میں ایک محاورہ ہے، یہ عرب زبان لغت میں وہ کہتے ہیں زینت الجبال اللحا، کہ پہاڑوں کی زینت جو ہے وہ سبزہ ہوتا ہے، کہ پہاڑوں پہ درخت ہو، سبزہ ہو،
اور تو پھر وہ منظر ہوتا ہے، اسی لیے لوگ جاتے ہیں اور سب پہاڑوں میں گرمیاں گزارنے کے لیے۔ وزینت الرجال اللحا، اور مردوں کی زینت داڑھی ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے یہ مرد ہے، کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں ہوتی۔ یہ داڑھی مڈا کے بندہ عورتوں کی صف میں شامل ہوتا ہے، مردوں کی صف سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، اسی لیے اور تم تمام دنیا کی طب کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو، ابن سینا کی اور سقرات کی، بقرات کی، ارسطو کی، بڑی بڑی جتنی کتابیں ہیں نا پڑھ لو، اس میں لکھا ہے کہ داڑھی جو ہے یہ علامت رجولیت ہے، یعنی مردانگی کی علامت میں داڑھی ہے، اس لیے عورت کو داڑھی نہیں ہوتی اور خسرے کو کبھی داڑھی نہیں ہوگی، ہجڑے کو داڑھی ہوتی ہے۔ داڑھی کا ہونا ہی دلیل رجولیت ہے، اس لیے زینت الرجال اللحا کہ مرد کی زینت ہی داڑھی میں ہے، وزینت المرأۃ الحیاء، اور عورت کی زینت حیا میں ہے۔ بیوٹی اندر سے پھوٹتی ہے، بیوٹی میک اپ کا نام نہیں ہے، بیوٹی سنگار کا نام نہیں ہے، بیوٹی بے حیائی کا نام نہیں ہے، بیوٹی اس کا نام ہے کہ تجھ پر باپ کی نظر پڑے، بھائی کی پڑے یا شوہر کی پڑے، غیر کی نظر ہی نہ پڑے۔ جس حسن کو سارا جہان دیکھتا ہو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اسی لیے جس حسن کو آپ دیکھیں نا، آم جوس کی ہڈی پھینک دو، اس کی کوئی قیمت ہے؟ یہ تو جوسی ہوئی آم ہیں، بے عزت، بے لذت، بے وقعت، بے حشمت، چلتی پھرتی گناہ کی لاشیں ہیں، یہ عورتیں تھوڑی ہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے عورتیں ہیں؟ ان کو تو عورت کا لفظ کہنا گناہ ہے۔ عورت کا معنی ہوتا ہے مستور ہونے والی، چھپائی ہوئی چیز، جو ظاہر ہو وہ عورت کیسے ہوگی؟ ساری دنیا کی لغتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عورت کا کیا معنی ہے؟ یہ عورتیں نہیں ہوتی، یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عذاب مسلط کیا ہے، امتحان بنا دیا ہے، بس اس میں انسان مبتلا ہو گیا۔ عورت تو بی بی فاطمہ تھی، عورت تو سیدہ خدیجہ تھی، عورت بی بی عائشہ تھی، عورت جو تھی ازواج مطہرات تھی، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، تمام خواتین کی۔ حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرا جنازہ بھی رات کو پڑھ دینا اور دفن بھی رات کو کر دینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا بنت النبی المصطفیٰ، یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہہ رہی ہیں آپ کا جنازہ میں رات کو چوری چوری پڑھ دوں؟ اسی لیے خارجی جو ہے نا، جو حضرت علی کے دشمن ہے، خوارج نواسب، وہ کہتے ہیں حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو قتل کیا تھا، اس لیے رات کو دفن کر دیا۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا میرا بھائی، تم صرف مولوی آپس میں لوگوں کو لڑاتے رہو بس مسئلوں میں۔ خوارج اور نواسب کا الزام ہے اسی لیے کہ حضرت نے آپ کو چھپانے کے لیے چوری سے رات کو دفن کر دیا۔ جو بی بی کی وصیت ہے، بی بی نے فرمایا کہ علی مجھے رات تو سیدنا علی نے فرمایا کہ سیدہ تم بنت رسول اللہ ہو، تمہارے جنازے میں تو سارا مدینہ ٹوٹ پڑے گا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرمایا زندگی میں میرے بدن پہ نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میری لاش پہ بھی نظر نہ پڑے۔ یہ عورت ہے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو جو بازاروں میں پھرتی ہیں عورتیں ہیں؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ میرے آقا کی حدیث سن لیں، فرمان رسول سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایو امرأۃ، جو عورت سنگار کر کے، میک اپ کر کے، سرخیاں لگا کے، باریک لباس پہن کے، پرفیوم بدن پہ چھڑک کے، بال بنا کے، ناز نخرے سے بازاروں میں چلے، حضور فرمایا زانیہ ہے۔
حضور نے فرمایا یہ عورت جو ہے زانی، حالانکہ زنا نہیں کیا اس نے، لیکن آپ نے فرمایا زانیہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، جب عورت اپنے گھر سے اکیلے نکلتی ہے تو شیطان آگے اس کو لوگوں کی نظروں میں مزین کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لا تدخلوا المغیبات، خبردار کسی عورت کے پاس جبکہ اس کے گھر میں کوئی نہ ہو کبھی داخل نہ ہوا کرو، کہ جب کوئی آدمی لا تخلون رجل مع امرأة الا وثالثهما شیطان، کہ جب کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ علیحدہ ہوتا ہے تیسرا شیطان آ جاتا ہے، اس کے بعد گناہ ہوگا۔ آج کل تو جناب لوگ کہتے ہیں جی دل کا پردہ، روٹی منہ سے کھاتے ہیں پردہ دل سے کرتے ہیں، کھانا بھی دل کا ہو، پینا بھی دل کا ہو۔ یہ کیا مطلب ہے کہ روٹی تو منہ سے کھاؤ اور پردہ دل پہ کرو؟ دل تو ویسے پردے میں ہے، اگر دل کا پردہ ہے تو جیسے اللہ نے دل کو چھپایا ہے تم اپنے بدن کو چھپاؤ۔ وہی عقل کرو۔ میں اللہ کے کعبے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عورت بے پردہ بے حیا بن کے عمرے پہ آئے بغیر ثواب کے لعنت لے کے اپنے گھر لوٹتی ہے۔ یہ اللہ کا گھر میرے سامنے ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میری بیٹیاں کچھ حیا کرو، اگر عمرے پہ آئی ہو تو حیا کرو، ادب سے آؤ، دور رہو، مردوں سے دور رہو، موقع ملے ایک طواف کرو، نظر نیچے جھکی ہوئی ہو، چادر اوپر لگی ہوئی ہو اور زبان پہ ہو اللہ میں تیری ایک عاجز بندی ہوں، میری عزت کی بھی حفاظت فرما، میری عصمت کی بھی حفاظت فرما، میرے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرما، تو نے مجھے عورت بنایا ہے، تیری حفاظت کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ نظر نیچے ہو، اللہ کا خوف دل میں ہو۔ اللہ نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ عورت مسجد میں امام نہیں بن سکتی تاکہ اس کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ جائے۔ عورت امام نہیں بن سکتی کہ جب رکوع سجود کرے گی تو اس کے اٹھنے بیٹھنے کی حرکات کو دیکھ کے کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اب پہلی صفیں افضل ہیں اور عورتوں کے لیے آخری صفیں افضل ہیں۔ آپ اپنے گھر سے آئیں، دوسری منزل پہ بیٹھ جائیں اور عورتوں والے علاقے میں بیٹھ جائیں، دور سے بیٹھ کے کعبہ دیکھتی رہو اور تو اللہ میاں میں عورت ہوں، طواف میں جاؤں دھکے لگتے ہیں، بوسہ دوں دھکے لگتے ہیں، میں تیرے دروازے پہ آئی ہوں، اللہ فرماتا ہے تجھے بغیر بوسے کے بوسے والوں سے بھی زیادہ ثواب دوں گا۔ لیکن اگر فیشن ہے اور میک اپ ہے اور سنگار ہے اور جناب کلون ہے اور کلونوں کی کاک تیل ہے اور مختلف پرفیوم چھڑک کے گزر رہی ہے کہ خوشبو بھی بلائے کہ دیکھو عورت جا رہی ہے۔ اور دشمن ہمارا اتنا چالاک ہے کہ اس نے مردوں کی خوشبو الگ ہے عورتوں کی الگ ہے۔ جینٹس پرفیوم الگ ہوتے ہیں اور لیڈیز الگ ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ خوشبو بتائے نا عورت جا رہی ہے مرد جا رہا ہے، ورنہ کوئی خوشبو ہوگی، مقصد تو خوشبو ہے، فرق کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اس میں؟ نہیں جی، عورت کی لائٹ خوشبو ہوتی ہے اور مرد کی بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو ہو یا بدبو ہو بات تو یہ ہے پتہ لگے گا مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد کسی کو کہو ایک دن تو گھر میں رہنے دیں، مرنے کے بعد تمہیں بیوی سے بڑا پیار ہے نا، جب مر جائے 2 دن تو گھر میں رکھ کے دیکھ لو۔ شوہر سے بڑا پیار ہے نا، جب شوہر مر جائے 2 دن تو گھر میں رکھ کے دیکھ لو کہ محلے والے آ جائیں گے کہ بدبو ہے نکالو کیا بلا رکھی ہوئی ہے اندر۔
اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اتعجب من الانسان کیف یتکبر، کہ مجھے انسان پہ تعجب ہوتی ہے کہ یہ کیسے تکبر کرتا ہے. اولہ نطفۃ مضرۃ وآخرہ جیفۃ قذرۃ، کہ جس کی ابتدا کیا ہے گندا پانی، انتہا کیا ہے کہ مرنے کے بعد یہ جیفا بن جائے گا، بدبودار لاش، اور جب تک زندہ ہے پیٹ میں گندگی اٹھا کے پھر رہایا کرتا کس بات کے ہے. نہ ایمان سے کہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، سردار ہو، صنعتکار ہو، لینڈ لارڈ ہو، کارخانے دار ہو، کروڑ پتی ارب پتی، ہر روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اپنے پاس پیشاب پخانے پہ بیٹھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اللہ بدلاتے ہیں نا، قیمت دیکھ لو حضرت، یہ تیری قیمت ہے، تم اگڑتے ہو بندوں پر. اسی لیے حضور نے فرمایا صحابی سے کہ جو کھاتے ہو کبھی غور کیا ہے کیا کھایا؟ اور نے کہا حضور ماشاءاللہ کھجور ملی، فلاں ملا. فرمایا جب نکلا تو غور کیا ہے کہ کیا نکلا؟ باقی تم جانو، تمہارا کام جانے، تم نے کون سا مان لینا ہے. مان لیتے تو آج امت جو ہے حضور پاک کی کسی پٹڑی پہ نہ آ جاتی. اپنے اپنے آنکھیں بند کر کے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، اپنے محلے پہ نظر مار لو کہ محلے میں 500 آدمی ہیں، نمازی کتنے ہیں؟ محلے میں 500 آدمی ہیں، شریعت پہ چلنے والے کتنے ہیں؟ محلے میں 500 آدمی ہیں، اللہ اللہ کے رسول کے صحیح ماننے والے کتنی ہیں؟ بس رسم و رواج ہیں. کوئی پگڑیاں بدل بدل کے دین بتلا رہا ہے، کوئی ٹوپیاں بدل بدل کے دین بتلا رہا ہے، کوئی جناب واسکٹیں اور کرتے بدل بدل کے دین بتلا رہا ہے. پارٹیاں الگ ہیں، مسجدیں الگ ہیں، اذانیں الگ ہیں، نمازیں الگ ہیں. مسلمان سے نہیں بولتا. پہلے دور میں مولوی اور پیر لوگوں کو، کافروں کو مسلمان بناتے تھے، اب ہمارے پیر مولوی کافر مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. صرف اعتراض جانتے ہیں، فلاں مولوی او جی یہ بات کہتا ہے، فلاں جماعت والے جی یہ بات کہتے ہیں. وہ اللہ کے بندے، تم سیدھی بات کرو، جب وہ غلط ہے تم صحیح کام کر کے دکھاؤ. ہونا ایک مولوی غلط ہے، تم صحیح مولوی بن جاؤ، کام کرو. تم صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. اعتراض کیا؟ تم دین کا کام کرو. مولوی کو ٹھیکیدار ہے دین کا. دین سب کے لیے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے سب کو حکم دیا، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. اللہ اکبر. اب جناب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی کہ اب ابا بلا رہے ہیں. قالت یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. بس میرا بھائی دعا کیا کرو، اللہ پاک حضور کی امت پہ رحم فرما دے. بظاہر ہر طرف اندھیرا ہے، وہ قادر ہیں اس اندھیرے کو دور کر دیں، اس ظلمت کو دور کر دیں. بظاہر اسباب کی حد تک جدھر نظر ڈالو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. مولوی کے گھر میں اندھیرا ہے، پیر کے گھر میں اندھیرا ہے، دولت والوں کے گھر میں اندھیرا ہے. ہر جگہ ظلمت کا ڈیرا ہے، کہیں روشنی ایمان کی نظر نہیں آتی. وہ کسی نے کہا تھا نا جی کہ مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے. مولوی، پادری، پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالموں، جابروں، صفاق، لٹیرے دیکھے.
یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا، حالات ہمارے بالکل بگڑ گئے. اللہ قلیلا من عبادی، شکور اللہ والے ہوں گے جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں. ہم بدقسمت ہیں، ہمیں وہ بھی نہیں ملتے. دیکھو نا ان کو، دیکھو نا موتی کی، دیکھو نا اب یہ مثلا میرے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، اس کو کون پہچانے گا؟ وہ جو جوہری ہے وہ فیصلہ کرے گا. پتھر ہے، امیٹیشن ہے، شیشہ ہے، کیا بلا ہے، کون سا پتھر ہے، کیا نام ہے اس کا، کیا قیمت ہے، کتنا وزن ہے، یہ تو جوہری فیصلہ کر سکتا ہے نا. ہمیں اللہ والے بھی تو نہیں ملتے کہ اللہ والا بھی تو اللہ والے کی نظر آئے گا نا. ہم کاروباری لوگوں کو کہاں نظر آئے؟ بس وہ دعائیں مانگتے ہوں گے، ہمارے چند سانس زندگی کے گزر جاتے ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک طالب العلم کے مجھے تو اندھیرا نظر آتا ہے. بس نہ میں پیر ہوں نہ فقیر ہوں، تمہاری دعاؤں کا اسیر ہوں. بس کبھی یاد آؤں تو دعا کر دیا کرو. یہی میری درخواست ہے، یہی میرے لیے آپ کا ہدیہ ہے کہ اللہ کو رحم فرما دے. کہتے ہیں جی کہ حضور کی حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کیا تو جو نہیں کرتے، یعنی وہ سنت پہ عمل نہیں کرتے، صرف تم سنت پہ عمل کر رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. زبر بات سنو، یہ رفع یدین، آمین بالجہر، یہ ہاتھ کہاں باندھیں، اونچے باندھیں، یہ بہت مولوی ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو. مجھے بخش دو تو اچھی بات. حضور کی امت کو مہربانی کرو بخش. یہ اولا افضل کے مسئلے ہیں، مستحبات کے مسئلے ہیں، نہ فرائض ہیں نہ اصول دین ہیں، نہ ان پہ کفر و اسلام کی بنیاد ہے. جو بندہ جس حال میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہے انشاءاللہ اس کی نمازیں قبول ہیں، ورنہ اللہ اس کو اپنے گھر میں آنے بھی نہ دیتے، اللہ اس کو سجدہ بھی نصیب نہ فرماتے. تم لوگ مہربانی کرو، ان پہ زور لگاؤ جو نماز نہیں پڑھتے. جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو، خدا کے لیے ان کو مت لڑاؤ. اور اگر اللہ نے تمہیں قلم دیا ہے، اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، تو مسلمانوں کے خلاف کتابیں نہ چھاپو، کفر کے خلاف کتابیں لکھو. وہ میدان ختم تو نہیں ہو گیا نا. یہودیت ہے، نصرانیت ہے، بدھ مت ہے، عیسائیت ہے، اغاخانیت ہے، قادیانیت ہے، کتنے فرقے ہیں باطلہ جو لوگوں کو کروڑوں کے اللہ معاف کرے خرچ کر کے روزانہ گمراہ کر رہے ہیں. اگر اللہ نے میرے بیٹے، میرے جوان بھائی تمہیں علم دیا ہے تو ان پہ کیوں نہیں زور لگاتے ہو؟ تمہاری قلم صرف اپنوں کے خلاف چل سکتی ہے. کہتے ہیں جی کہ جب کوئی آدمی دم دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے، وہاں غریب کھڑے ہوتے ہیں، مسکین، ہم ان کو دے دیتے ہیں. سنا ہے کہ وہ بیچ دیتے ہیں، وہ جانے خدا کو وہ جواب دیں گے. تم نے تو کر دیا، تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ میرے شوہر جو ہیں میری طرف توجہ نہیں دیتے، کوئی وظیفہ بتائیں. میری تو یہ سارے توجہ نہیں کرتے. بیٹی مجھے بھی کوئی وظیفہ بتاؤ. مجھے وظیفہ آتا تو میں ان سب سے داڑیاں نہ رکھوا لیتا. نہ مجھے وظیفہ آتا تو میں ان سب کو حضور کی سنت کے مطابق لباس نہ پہنوا دیتا. مجھے وظیفہ آتا تو میں ان سب کو بدعات سے نہ نکال لیتا. میری بیٹی مجھے کہاں وظیفے آتے ہیں؟ کسی بزرگ سے پوچھو، اللہ والے سے. بہرحال یہ ہے کہ مجھے جو کچھ سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے، دو چیزیں ہیں یاد رکھو. ایک تو ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ہر مصیبت میں اللہ سے نماز پڑھ کے مدد پکڑو. اور دوسرا اللہ کا قرآن ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے نام ہیں، ان سے میری مدد پکڑو. تو آپ ایسا کریں
کہ صبح و شام چلتے پھرتے یا لطیف ہو یا ودود، یہ اللہ کے نام ہے، یہ پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ میرا شوہر ہے، اس کے دل کو میری طرف مائل اٹھا دے، اگر یہ میرے حقوق ادا نہیں کرے گا تو میں تو گناہوں میں پڑ جاؤں گی، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ باقی مجھے نہ وظیفے آتے ہیں نہ مجھے کوئی آج تک وہ سیکھا ہے، بس خدا کی شان ہے، بڑے بڑے بزرگ اللہ نے نصیب کیے، خود کی بدقسمت سے کچھ نہیں سیکھا، نہ علم آیا نہ عمل آیا۔ میری اور میرے بھائی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، وہ بھی یہی 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حل فرمائیں گے۔ مجھے میرا بھائی وظیفے شریفے نہیں آتے تو میں اپنی شادی نہ کر لیتا ہے نا۔ اس میں یار جب میں شادی کی بات کرتا ہوں آپ لوگ ہنستے ہیں، کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ کیا ہے کہ بھئی شادی کرنا گناہ ہے۔ اچھا، دوسری شادی کی تمنا کرنا شریعت میں حرام ہے، تو ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تو شریعت کا مسئلہ ہے، جو چیز اللہ رسول اجازت ہے الحمدللہ آمنا باللہ، تو اس میں تو کوئی ہنسنے کی بات نہیں۔ آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم مذاق تو نہ بنایا کریں۔ ایک تو اصولی بات یہ تھی کہ شاگردوں کو احساس ہوتا کہ بھئی استاد کو خدمت کی ضرورت ہے، تکلیف ہے، بڑھاپا ہے، ان کے اس وقت ان کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی ہے۔ دیکھ رہا اب انسان پڑھا کے تھکا ہوا، جب کئی لوگ مجھے خط لکھتے ہیں، ہم آپ کو ملے تھے آپ نے ڈانٹ دیا، اور پڑھانے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ مجھے اللہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون مل رہا ہے، وہ عادت ہوگی ہے نا، ملتے ہیں بے عادت ہوگی، ہم بھی عادت دیں، پتہ شتہ کچھ ہی نہیں ہوتا کون ہے۔ آپ نے مجھے ملنا ہے تو آپ آرام سے ملیں، بیٹھ جائیں عشاء کے بعد یہاں، 15 منٹ 20 منٹ کے بعد میں آؤں گا، آرام سے ملے، میں بھی ہوش میں ہوں گا، دیکھو میں ملتا ہوں کہ نہیں ملتا۔ میری بیٹی کو مرگی کی تکلیف ہے، میرا بھائی زمزم پلاؤ، اس سے بڑا علاج مجھے کوئی نہیں آتا۔ سب سے بڑی شفا جو ہے وہ زمزم ہے، سب سے بڑی شفا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نام ہی شافیہ ہے۔ بس یہی نیت کر کے یقین کامل کے ساتھ وہ بچی خود پڑھے 7 دفعہ فاتحہ، زمزم پہ دم کرے، صبح و شام پیو، سر پہ ڈالو، بدن پہ ڈالو، یقین کرو گے انشاءاللہ بیماری جائے گی، لازم جائے گی۔ حضور پاک نے مسجد نبوی میں 2 طرف رخ کر کے نماز پڑھایا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو مسجد قبلتین ہے، مسجد نبوی نہیں۔ پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے مجھے شک ہے پہلے عمرے میں، تو بلا وجہ تو شک نہ کرو۔ اگر شک زیادہ پڑے تو طواف 1 دفعہ پھر دوہرا لو، کیونکہ صفا مروہ بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے نا، اصل خطرہ تو طواف کا ہے نا، تو طواف کا نیت کر کے 1 دفعہ پھر دوہرا لو کہ یا اللہ اگر میرے اس طواف پہ کوئی غلطی رہ گئی ہے تو اس کے بدلے میں طواف کر رہا ہوں، تو پھر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کوئی دم نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ سپیکر جو ہے خواتین کے لیے بھی لگا دیں، وہ یہی تو ملتا رہے۔ اللہ کے بندے بس دعا کیا کرو۔ ایک خاتون نے منت مانی تھی کہ میں جمعرات کو روزے رکھا کروں گی، بیچاری رکھتی تو ہے لیکن اگر چھوٹ جائے تو میں نے کہا تھا منت مانے، اب گلے میں پڑ گئے، پورے کرو، بس ہمت کرو جتنا ہو سکے، باقی اللہ معاف کرے گا اور کیا کرے گا۔ ایک لڑکا لڑکی علیحدگی میں نکاح کرے نہیں ہوتا، نکاح اعلان سے ہوتا ہے، چوریوں سے نکاح نہیں ہوتے۔ کہتے جی کہ ہم حنفی مسلک پہ ہیں، تشہد پڑھ کے 1 طرف سلام پھیر کے سجدہ صاحب، وہ بھی حدیث میں ہے، اور سجدہ صاحب کر کے دونوں طرف سلام پھیرنا بھی حدیث میں ہے، سارے حدیث میں موجود ہے۔ لڑائی نہ کیا کرو خدا کے لیے، یہ مسئلے جو ہیں یہ افضل غیر افضل کے ہیں۔ اب ائمہ کی تحقیق ہے کہ بھئی سلام سے کر کے سجدہ کرو،
یا سجدہ کر کے سلام کرو، ایک طرف سلام کر کے سجدہ سلام کرو۔ وجہ کیا ہے کہ ائمہ نے تحقیق کی کہ تیری غلطی کس قسمی ہے، نماز میں زیادتی ہے یا نقصان ہے؟ کیا مانا؟ پڑھنی تھی تم نے 4 رکعت 5 رکعت پڑھ گیا تو زیادتی ہو گئی نا۔ اچھا، نقصان کا کیا مانا؟ پڑھنی تھی 4 رکعت تم نے 3 پڑھ لی، نقصان ہو گیا۔ اچھا، کبھی نقصان بھی ہے زیادتی بھی ہے، 1 رکعت زیادہ پڑھ لی لیکن تشہد ہی نہیں پڑھی۔ اس لیے بعض ائمہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن اسی طرح بھی جب نے سجدہ صاف کیا سب قبول ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر رہا ہے تو جو سن رہے ہیں ان سب پر بھی سجدہ واجب ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ایک آدمی ہے لکھنے والا، فارغ بیٹھا ہوا ہے، دیکھو قلم ایک ہے، کاغذ ایک ہے، سائز ایک ہے۔ نماز کی نیت زبان سے کرے کوئی ضروری نہیں، ہر مسئلے میں نیت یاد رکھو گے، نیت کا مقام دل ہوتا ہے، زبان سے تو استحضار ہوتا ہے کہ یاد آ جائے کہ ہم بھولے بھٹکے لوگ ہیں، پڑھ رہے ہوں گے مغرب کہہ رہے ہوں گے عشاء، وہ تو استحضار ہے، ورنہ اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر نیند میں احتلام ہو جائے تو نیند میں ہی ہوتا ہے، جاگتے بھی ہوتا ہے کسی کو؟ قوم تکڑی ہے جی مجھے یہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ تمہاری وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، یہ مجھے یقین ہے، شاگردوں کی وجہ سے اور تمہاری وجہ سے اللہ مجھے بخش دیں گے انشاءاللہ، اسی وجہ سے، ورنہ میں بڑی گندی خناس قوم کا آدمی ہوں۔ تو ہم تو دوسرا لفظ کے آنکھ نہیں برداشت کرتے اونچی، تو یہ جو سہتا ہوں تو اسی میں اللہ بخشے گا نہیں، اللہ بخش دیں گے انشاءاللہ، میری بخشش اسی میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، بہرحال احتلام ہو جائے، سارے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں، جہاں کپڑے پہ اثر ہے اس کو ٹھیک کرو، باقی کپڑے کیوں دھوئیں؟ کہتا ہے جی کہ رات کو جب ہم نماز پڑھتے ہیں کیسے نیت کریں؟ 2 رکعت 4 رکعت نفل یا 4 رکعت تہجد، بس دل میں ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ حضور پاک کے کتنے چچے تھے میں نے نہیں گنے، تم گن لو۔ اگر 2 پڑوسی آپس میں ناراض ہیں، نماز تو ہوگی انشاءاللہ، لیکن دنیاوی جھگڑا ہے تو 3 دن سے زیادہ جھگڑا نہ رکھو، فوراً ایک آدمی کو بڑھ کے کہنا چاہیے السلام علیکم۔ اگر وہ جواب نہ دے، اب قیامت میں وہ گناہ گار ہے، تم نے اپنے سر سے گناہ اتار دیا، اور کوشش کرو مسلمانوں میں صلح کرنے کی۔ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے جناب، بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے، صرف بغیر ٹوپی کے کیا قمیض اتار دو تب بھی ہو جائے گی، لیکن حضور پاک نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھی۔ ایک ہے نماز ہو جانا، ایک ہے سرکار کا ساری زندگی نماز ادا فرمانا، خدا کے لیے اس میں فرق سیکھو۔ ایک ہے بھی ٹوپی نہیں نماز پڑھی ٹھیک ہو گئی، کوئی بھی نہیں کہتا نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ جب حضور پاک نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے پڑھائی ہے، امام الانبیاء ہیں، کیا آپ نے بھی کبھی ٹوپی اتار کے پڑھا دی؟ اچھا کرتے ہیں یہ فیشن والے، دونوں مولویوں کے جھگڑے سے فارغ ہیں، وہ کپڑا رکھتے ہی نہیں سر، جان چھڑا کے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ انگریز راضی ہو، محمد مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، کیا فرق پڑے گا؟ میں صبح شام ٹوتھ برش کرتا ہوں، بالکل ٹوتھ برش ہی کرنا چاہیے، زمانہ ہی برش کا ہے۔ 12 سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر بال حلال ہوئے اس سے، وہ برش ہی اگر حرام کے بالوں کا ہو تو پھر کیسے سنت ادا ہوگی؟ سب سے قیمتی برش تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے۔ یہ جو داڑھی منڈانے والے پھیرتے ہیں نا، وہ بھی سب سے قیمتی جو ہے خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے اوپر، اگر غور کرو تو لکھتا بھی ہے، انگریز بڑا بدبخت ہے،
وہ دھوکہ نہیں دیتا تجارت میں، لکھتا ہے اوپر یہ خنزیر ہے، یہ پلاسٹک ہے، یہ مصنوعی ہے، یہ بنا ہوا ہے، یہ اصلی ہے، سب مسئلہ جبر اور قدر کے بارے میں نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ. دعا کریں اللہ موجودہ دور میں بھی نہیں اس لیے آخر هذه الامت الا كما صلح به اولها. لیکن یہ بھی حضور نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پہلے علماء کو لعنت بھیجیں گے، گالیاں دیں گے. صحابہ کو نہیں دی جا رہی، صحابہ کو دی جا رہی ہیں تو باقی ائمہ کی کیا طاقت ہے. میں نے سر کے بال تھوڑے تھوڑے تھے، چھوٹے تھے، تھوڑے تھوڑے کاٹے. بھائی اگر تم نے بال چھوٹے تھے لیکن سارے سر سے کاٹے تو عمرہ ٹھیک ہو. اگر ادھر ٹک لگایا ادھر ٹک لگایا تو بال بھی کٹواؤ، ایک دم بھی ادا کرو بکری. کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں حکم ہے کہ افشوا السلام، کہ سلام کرو جاننے والے یا نہ جاننے والے کو. عورت بھی عورت عورتوں کو کرے، مردوں کو کیوں کرے؟ اگر دوران طواف فجر کی اذان ہو جائے اور ہمیں جانا ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ کے 2 رکعت طواف پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. بعد میں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. گھر جا کے پڑھنا، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے مکے میں نہیں پڑھا، مدینے کے رستے میں جا کے 2 رکعت پڑھی. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے نا، وہیں لڑانے والا مولوی ہوں ہی نہیں. اللہ مجھے بچائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يسر امورنا وفرج همومنا اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم اجعل لنا وللمسلمين فرجا كل بلاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين.